الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔ جب عاد کی نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کے پاس کسی رسول کو بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کب پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے کفر و شرک پر کمر باندھ لیں، اس کو بھول جائیں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھ لیں، پھر اس کی کمزور اور غریب مخلوق پر ظلم و زیادتی کریں، لوٹ مار مچائیں۔ عاد تو اپنی عقلیں کھو چکے تھے اور وہ اپنی عقلیں شراب، کباب اور کھیل کود کے نظر کر چکے تھے۔ محلوں کے بنانے اور اس کی زیبائش اور آرائش کی تجویزوں سے ان کے دماغ کو چھٹی نہ رہی تھی۔ اب وہ دین کی باتیں کیسے سمجھیں؟ دنیا کے معاملے میں بقرات اور سقراط اور ارسطو جالنیوس تھے، اور دین کے معاملے میں بے وقوف سے بے وقوف اور غبی سے زیادہ غبی تھے۔ اس بے وقوفی اور حماقت کی حد تو یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کی مورتیاں بنائیں اور اس کو خدا سمجھ لیں، ان کے آگے سجدہ کریں، ان سے اپنی مرادیں مانگیں اور ان کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ جو رسول ان کی طرف بھیجا جائے وہ انہی کے خاندان سے ہو، تاکہ یہ ان کی بات سمجھ سکیں اور ان سے مانوس ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑے اور پلے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نیکی اور عقل مندی کو سب جانتے اور مانتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام خدا کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق وہی ایک ذات ہے، یہ پتھر پرستش کے لائق نہیں۔ اے قوم، بڑے شرم کی بات ہے کہ تم پتھروں کو پوجو، پتھروں کی پرستش کرو، اور جس نے تم کو پیدا کیا اس کو بھول جاؤ اور اس کی عبادت و اطاعت سے منہ موڑ لو۔ اے قوم، بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ کل تم اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنائیں اور آج تم انہی مورتیوں کی پوجا کرنے لگے، ان کو اپنا معبود بنا لیا اور حقیقی معبود سچے بادشاہ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے رزق میں، مال و اولاد میں، کھیتی باڑی میں برکت عطا فرمائی، پھر تمہیں سب سے زیادہ طاقتور بنایا اور اس ملک کی بادشاہت عطا فرمائی۔ کیا ان نعمتوں کا یہی حق تھا کہ اس کی بندگی چھوڑ کر بتوں کی بندگی اختیار کر لو اور ان کو اپنا معبود سمجھ لو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان بڑی بڑی نعمتوں اور پروردگار کے ان بخششوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے، اس کو اپنا معبود سمجھتے، ان کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اسی کے آگے سجدہ کرتے، اسی سے اپنی مرادیں مانگتے اور اسی سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے اور اسی پہ بھروسہ کرتے۔ تم پر لازم تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی عبادت میں زیادتی کرتے۔ افسوس، صد افسوس، تمہاری عقلوں پر تم سے اچھا تو تمہارا یہ کتا ہے کہ ایک ہڈی تم نے اس کو دی اور وہ تمہارا ہو گیا، تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے، دم بھر کر تم سے جدا نہیں ہوتا۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے بھی کسی کتے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلا گیا ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کسی چرند پرند کو بتوں کے آگے سر جھکاتے اور پوجا پاٹ کرتے دیکھا ہے؟ کیا تم ان چرند پرند سے بھی زیادہ ذلیل ہو؟ کیا تم ان بے زبان جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف اور جاہل ہو؟ قوم ان باتوں کا کیا جواب دیتی؟ کوئی جواب ہی نہ بن آیا۔ جواب کیا دیتے؟ وہ ایسی باتیں سننے کے عادی ہی نہ تھے، ان کو کھانے پینے عیش کرنے سے فرصت ہی نہ تھی کہ کسی اور بات پر غور کریں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہود چاہتے کیا ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کی بات نہیں سمجھتے، ہم اگر برے ہیں تو ان کا کیا نقصان، اور اگر اچھے ہو جائیں گے تو ان کا کیا نفع؟
بعض لوگوں نے کہا کہ ہود علیہ السلام کی عقل جاتی رہی، بعض نے کہا ہود علیہ السلام کا دماغ خراب ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ نصیحت کی تو جو امیر آدمی تھے وہ تنگ آ کر کہنے لگے، ہود علیہ السلام، ہمارا گمان ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور ہم تو تم کو جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود نے کہا، نہ میں دیوانہ ہوں نہ بے وقوف ہوں، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں کہ میں تمہارا رسول ہوں۔ مجھ کو خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم کو اچھی بری باتوں سے آگاہ کروں اور تم کو اس برے دن کے عذاب سے ڈراؤں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اے قوم، میرا کہا مان لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں، اگر میرا کہا مان لو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ قوم بھلا ایسی باتیں کب سن سکتی تھی؟ اس تذکرے سے ان کے کان ہی نہ آشنا تھے۔ ان سے تو کوئی دنیا کی باتیں کرتا، ان کے اونٹوں گھوڑوں کی، ان کے محلوں اور باغوں کی اور ان کی کاریگری کی تعریف کرتا۔ دین کی باتیں وہ کس دل سے سنتے؟ دین سے ان کو کیا مطلب؟ وہ اپنی زندگی پر نازاں تھے اور ایسے مطمئن تھے گویا ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت ہی نہ آئے گی، اور نہ کبھی بھولے سے اس کا خیال آیا کہ ہم دنیا میں کسی غرض سے آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا کہ ہمیں مرنا ہے، خدا تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، قیامت ہوگی، میدان حشر برپا ہوگی، گزرے اعمال کا حساب ہوگا، اس وقت کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، نہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ توبہ! وہ کیا سوچتے؟ ان کو عیش و آرام، کھانے پینے، کھیل تماشوں سے فرصت ملتی تو سوچتے۔ حضرت ہود علیہ السلام برابر اپنی قوم کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے رہے، نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے، مگر کیا اثر ہوتا؟ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت چاہا مگر ان کے دل ایمان کے نور سے منور نہ ہوئے۔ انہوں نے ایمان کی روشنی لینا ہی نہ چاہی، کوئی کیسے دیتا، ان کو یہ تاریکی ہی پسند تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے قوم، کل تک تم مجھ کو اپنا بھائی اور اپنا دوست سمجھتے رہے اور آج مجھ کو بھول گئے، اب مجھ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ اے میرے بھائیو، یہ تو بتاؤ تم مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ میری صورت دیکھ کر بھاگ کیوں جاتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تم کو کسی قسم کا نقصان پہنچاؤں گا یا تم سے کچھ مانگ لوں گا؟ اے میرے عزیز بھائیو، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں تمہارے ہی فائدے کے لیے کرتا ہوں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں، میری تم سے کوئی غرض نہیں، میں اپنی محنت کی مزدوری تو اپنے پروردگار سے لوں گا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اے میرے عزیز دوستو، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو تمہارا مال و اسباب ضائع ہو جائے گا، تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی، تمہارے عیش و آرام میں خلل آ جائے گا؟ ہرگز نہیں، قسم خدا کی، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں کو دراز فرمائے گا، تمہارے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری کھیتی باڑی کی پیداوار میں ترقی دے گا، تمہارے جسموں میں اور زیادہ قوت عطا فرمائے گا۔ اے میرے بھائیو، تم میرے رسول ہونے پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا کوئی نئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تمہارے اگلوں کے پاس جو تمہارے ہی باپ دادا تھے کیا نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا تھا؟ پھر میرے رسول ہونے پر کیوں حیرت ہے؟ پھر میرے نبی ہونے پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ اللہ کا تو یہ قاعدہ نہیں کہ ہر ایک کے پاس جائے اور کہے کہ یہ بات اچھی ہے
اس کو اختیار کرو، اور یہ بات بری ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ہی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت ہے کہ وہ رسول کو قوم ہی کے بھائی بندوں میں پیدا کرتا ہے اور رسالت کا شرف بخشتا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھائے اور نصیحت کرے۔ اس لیے مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تاکہ تم کو سمجھاؤں اور بری بھلی بات سے آگاہ کروں۔ اے قوم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور سمجھانے والا آیا تو تم اس پر حیرت کیوں کرتے ہو؟ اس کو انوکھی اور نرالی بات کیوں سمجھتے ہو؟ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔